ماں اور بیوی میں فرق۔ سخت سردی تھی اور میری ناک میں پانی چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے جب یہ پانی بیوی کی چادر سے صاف کیا تو اس نے کہا چادر گندی کر دی۔ جب میں نے ناک ماں کی چادر سے صاف کیا تو ماں نے کہا یہ چادر گندی ہے، میں تجھے صاف کپڑا دیتی ہوں۔ ماں تیری بے لوث محبت کو سلام۔ حسد کی علامات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا حاسد کی 3 علامات ہیں۔ پس پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والوں کی اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی زہر پی لے یا زہریلا سانپ اسے ڈس لے تو پانی پر سورۃ بروج پڑھ کر اس کو پلا دیا جائے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانونی فطرت ہے۔ ریزر بلیڈ کتنا تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا، کلہاڑا ایک طاقتور ہتھیار ہے، ہر چیز کاٹ سکتا ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کلہاڑا کر سکتا ہے ریزر بلیڈ بھی وہی کرے۔ زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کبھی بھی کسی کی اہمیت سے انکار مت کرو۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ ملے تو رستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں، زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ مکافات عمل۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے، پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو بیوی کی معمولی خامیوں کو نظر انداز کرے۔ نصیب کا بدلنا۔ اور جس دن تم سے اللہ راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ہمت نہ ہارنا۔ پس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، انشاءاللہ۔